نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الأنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد احباب ذی وقار، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ عقیدہ توحید ہے. رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیہ توحید، سورہ توحید جس کو بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو مالک کائنات نے یہ پوری سورہ مبارکہ توحید کے موضوع پر بیان فرمائی. رب کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے. تو مالک کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں، یہ پوری سورہ مبارکہ، سورہ اس کو توحید بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کا پورا موضوع توحید ہے. مالک کائنات نے فرمایا هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اور لفظ کل کا استعمال کیا مالک کا. اس میں اصل جو عقیدہ توحید ہے وہ یہ ہے لفظ کل. ویسے تو اگر مالک کائنات نے اگر یہاں شروع کرتے هو اللہ احد سے تو پھر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ کائنات میں باری تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور یہ پوری کائنات اس کی غلام ہے. وہ جب کہتا هو اللہ احد تو پھر بھی ہر بندے نے مان لینا تھا کہ اللہ ایک ہے. لیکن رب کریم نے یہاں جو عقیدہ توحید سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ فرمایا کہ کل، کہ محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو یعنی کہ مالک کائنات نے یہ فرمایا کہ پہلے میرے محبوب پر اعتبار کرو. اب بات یہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے خبر دینے والا اور ایک ہوتی ہے خبر. اب خبر پہ اعتبار بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے خبر دینے والے پہ اعتبار کیا جاتا ہے. آپ کو کوئی نیوز سن رہے ہو تو آپ سب سے پہلے اس نیوز بتانے والے کو دیکھیں گے کہ آیا یہ سچا ہے کہ یہ نہیں، یہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا. اگر تو وہ سچ بولتا ہے تو آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے. تو مالک کائنات نے بھی یہاں یہ بتایا ہے ہمیں کہ کل، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب آپ کی زبان سے نکلے گا هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اور پھر آپ کی زبان پہ مان کر یہ میری توحید کو مانیں گے تو پھر میں ان کی توحید مانوں گا. لیکن اگر یہ آپ کو چھوڑ کر یہ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آنا چاہیں اور کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ بات تو سچ ہے لیکن میں ان کی توحید نہیں مانوں گا، کیونکہ محبوب مجھ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ میرے محبوب کا رستہ ہے. اور مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہ پہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فلا و رب کا، کہ محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیونکہ رب نے اپنی نسبت اپنے محبوب کے ساتھ کی. حالانکہ وہ تو ساری نسبتوں سے پاک ہے، وہ کوئی بھی نسبت نہ لگائے، وہ تو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، یہ پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا وہ ہے، عدم سے وجود میں لانے والا وہ ہے. تو پھر اسے کیا ضرورت تھی قسم میں اس نے اپنی نسبت کرنے کی؟ لیکن وہ صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ویسے پوری کائنات کا رب ہوں، لیکن جو رب ہونے میں مجھے اپنے محبوب کا رب ہونے میں مزہ ہے وہ کسی اور میں رب ہونے میں مزہ نہیں. میں پوری کائنات کو دیتا ہوں لیکن دیتا کس طریقے سے ہوں؟ اپنے محبوب کے وسیلے. فرمایا قل لن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کہ محبوب میں تو ہر ایک کو عطا کرتا ہوں اور آپ یہ جو ساری عطائیں ہیں یہ آپ کے رب کی عطائیں ہیں. فرمایا یہ کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ میں اپنے محبوب کا رب، کہ یہ مجھ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے، اصل میں عقیدہ توحید یہ ہے. تو
توحید بڑا لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خشک موضوع ہے، لیکن خشک موضوع اس وقت ہے جب اس کو سمجھا نہ جائے، لیکن یہ سمجھا جائے تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ محبوب کا رستہ ہے۔ فرمایا جب میری محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو پھر تمہاری توحید بھی قبول ہے، تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، تمہارے روزے بھی قبول ہیں، یہ ہر چیز اس وقت قبول ہے جب تک تم میرے محبوب کے رستے میں میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں آ جاتے۔ فرمایا فرمایا توحید میری ہے، موضوع بھی میرا ہے، قرآن بھی میرا ہے، بندے بھی میرے ہیں، مخاطب بھی میں ان سے ہو رہا ہوں۔ فرمایا لیکن یہ یاد رکھو کہ جب میں مالک کائنات ہو کر، مالک کل ہو کر، اب قدرت مطلق میرے پاس ہے، تو پھر فرمایا میں پھر بھی تم سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا، جب بھی تم سے گفتگو کرتا ہوں تو اپنے محبوب کے وسیلے سے کرتا ہوں، اپنے محبوب کی زبان سے کرتا ہوں۔ اب عقیدہ توحید ہے، فرمایا توحید میری ہے لیکن میرے محبوب کی زبان سے نکلے، تم توحید کو مانو، پہلے میرے محبوب کو مان کر میرے محبوب کی زبان پہ تم عقیدہ توحید مانو گے تو فرمایا پھر تمہاری توحید قبول ہوگی۔ صلح حدیبیہ پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اہل مکہ نے قید کر لیا، روک لیا اور کہا کہ اے عثمان آپ طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں، اور ان سب ہم دوسرے محمد اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ ایمان کو تازہ کرنے والا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا میں کعبے کو نہیں جانتا، مجھے تو میرے محبوب نے بتایا کہ یہ کعبہ ہے، تو اس وجہ سے میں اس کعبے کو جانتا ہوں۔ فرمایا میں تو کعبے کو مانتا ہی اس وجہ سے ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کعبہ ہے، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے فرمایا میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ اور پھر اسی لیے رب کریم نے بھی یہی فرمایا کہ کل محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، کہ محبوب جب آپ کی زبان سے یہ مانیں گے، اصل میں جو توحید ہے فرمایا وہ میرے محبوب کی رسالت ہے، جب میرے محبوب کی رسالت کو مان کر تم توحید کو مانو گے تو پھر تمہاری توحید بھی قبول ہے۔ لیکن اگر میرا محبوب کا رستہ چھوڑ کر تم ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آنا چاہو تو میں تمہارا آنا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں قادر مطلق ہو کر بھی تم سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر رب چاہتا تو ہر بندہ صبح اٹھتا تو اس کے ایک سرانے میں ایک رکا پڑا ہوتا اور لکھا ہوتا ہے کہ اے بندے آج تیرا یہ کام ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تو وہ انسان سمجھ جاتے وہ قادر مطلق ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، 4 کتابیں بھیجی، بے شمار صحیفے بھیجے، اور پھر سب سے آخر میں اپنا پیارا محبوب جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے ان میں اپنا محبوب مبعوث فرما کر، فرمایا یہ وہ میرا محبوب ہے کہ جب تم اس کی زبان پر مان کر فرمایا اس کی رسالت کا اقرار کر کے تم توحید کو قبول کرو گے، تم توحید کا اقرار کرو گے تو پھر تمہاری توحید قبول ہوگی، ورنہ میں تمہاری توحید قبول نہیں کروں گا، کیونکہ مجھ تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ ہے میرے محبوب کا رستہ۔ میرے محبوب کا دامن تھام لو، اس کے رستے میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ تو سمجھو تم میری بارگاہ میں آگے۔ جب اس نے تمہیں قبول کر لیا تو پھر میں نے مالک کائنات نے بھی تمہیں قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔